جنات کے بارے میں اسلامی تصور کیا ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں پر جن آ گیا، کسی کی سواری آ گئی ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ ایک مومن کا توکل اللہ کی ذات پر کیسا ہونا چاہیے کہ خیر اور شر اصلاً من جانب اللہ ہے۔ واہ، قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لن یصیبنا۔ اب عربی زبان میں جو لن ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے اور تاکید کے ساتھ نفی ہوتی ہے، نہیں بلکہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ترجمہ یہ ہوگا۔ تو قل لن یصیبنا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا قبلہ شاہ صاحب کہ بندہ متوکل کب ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، فرمایا اذا رضی باللہ وکیلا، جب وہ اللہ کے وکیل ہونے پر راضی ہو جائے تو وہ متوکل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب وکیل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنا کل معاملہ سپرد خدا کر دیا۔ ایک زمانے میں ہمارے یہاں دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا کالا جادو، عامل بنگالی بابا، فلاں بنگالی ہے، فلاں تو بنگالی۔ میں اس زمانے کے اندر ایک مطلب یہ میں آپ کو کوئی 15-18 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ عملیات سے ایک شغف پیدا ہوا، تو میں نے بڑی کتابیں کھنگالی کہ کہیں پہ مجھے سحر اسود ملے کہ یہ کالا جادو کہاں سے آیا ہے۔ سحر اسود، سحر تو عربی کے اندر اسود کا لفظ سحر کے ساتھ کسی مقام پر ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی ڈرامے بازیاں ہیں کہ لوگوں کے اوپر اثر ڈالنے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ کالا جادو لگا دیا، بنگال کا جادو لگا دیا، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ خیر، تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جس بندے کا معاملہ یہ ہو کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اموال کو اللہ کے سپرد کر دیا، سبحان اللہ، دیٹس آل، چل لائف۔ یہ جو عقیدہ ہے سب سے پہلے ہمیں اس پر آنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جتنے مشاہدات کیے ہیں اس کے مطابق 80 to 90% دو نمبری ہے، جادو کے کیسز میں بھی اور جنات کے کیسز میں بھی۔ صحیح۔ دیکھیں اچھے لوگ ہر شعبے میں ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آج سے 20 سال پہلے عامل کا لفظ ہمارے یہاں کہاں تھا، اور ابھی آپ پتھر کو اٹھائیں اس کے نیچے عامل ہوتا تو بھی چلے ہم برداشت کر لیتے، اب تو ہر پتھر کے اوپر عامل بیٹھا ہوا۔ صحیح فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب اس قوم کا کیا کریں؟ اچھا وہ کیا کر رہے ہیں؟ حافظ صاحب استخارہ کیا، آپ پہ اثرات ہیں، آپ پہ کالا جادو ہوا، کیا ہوگا؟ آپ کی ہانڈی بنائی جائے گی، آپ کا پتلا بنایا جائے گا، آپ کے لیے قبرستان میں عمل کیا جائے گا، آپ کے لیے جو ہے نا وہ 40 بکرے ذبح کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ارے اللہ کے بندو، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر ررہے ہو۔ اور ہر بکرے پر مفتی صاحب ایک سورہ بقرہ بھی پڑھی ایک سورہ بقرہ بھی پڑھی اور جائے وہ گی، آپ پڑھ نہیں سکتے تو ہمیں پیسہ دے دیجیے، ہم پڑھوا لیتے ہیں۔ ہاں، اور آپ پڑھیں گے تو تاثیر بھی نہیں ہوگی، وہ ہم مخصوص طریقے پہ مخصوص طریقے سے بکرے کا کان پکڑ کے۔ صحیح فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں آ چکی، اور آپ یقین کیجئے کہ پہلے ہم قبلہ کہتے تھے کہ طبی علاج مہنگا ہے، صحیح، اب ان لوگوں نے روحانی علاج کو تماشا بنا لیا، لاکھوں روپے وصول کیے جاتے ہیں، اور لوگ چونکہ توہم پرست ہوتے ہیں تو وہ اس کی بنا پر یقین کر لیتے ہیں اور یہ لوگ بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اب یہ اس قدر جہالت، اس قدر احمق پن ہے کہ جس کی وجہ سے پرسیپشن ہی خراب ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو تماشے لگتے ہیں، جنات کی حاضری، ویڈیو بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب دیکھیں جو بندہ پیشہ بنائے گا نا، بزنس آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، بزنس چلانے کے لیے ہم ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں نا، ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتے ہیں، کوالٹی بھی بتاتے ہیں، لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ جو بزنس کر رہا ہوگا نا عملیات کے اندر، وہ اپنی ہر چیز کو مارکیٹ کر رہا ہوگا، حاضری آئی ہوئی ہے، اس کی پوری ویڈیو لائیو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ تماشا دکھایا جا رہا ہے تاکہ کسٹمرز جو ہیں وہ ہمارے پاس آئیں۔ آپ مجھے بتائیے اس کی وجہ سے دین اسلام کے حوالے سے دنیا میں کتنے اعتراضات ہو رہے ہیں کہ یہ دین ہے جہاں پر یہ تماشا لگایا جا رہا ہے اور دین کے نام پر لگایا جا رہا ہے؟ تو اس لیے لب لباب یہ ہوگا کہ جادو کی حقیقت ہے، جنات کی حقیقت ہے، لیکن اب چلتے ہوئے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ جنات نے تھوڑی یہ ہینڈل جو ہے وہ اسٹیئرنگ موڑا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں طبعاً بیمار ہو گیا ہوں تو کیا واقعتاً ابھی وہ ایک کلپ چل رہا تھا قبلہ ایک مولانا صاحب کا، وائرل تھا، وہ بیان کر رہے ہیں، اس دوران اسے آ گئی کھانسی، ٹھیک ہے، اب وہ کھانستے ہوئے پانی پیا اور پانی پیے کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ کے بھائی کے اوپر جو ہے نا وہ آن لائن جادو ہو رہا ہے۔ اچھا کہاں سے ہو رہا ہے؟ تہران سے ہو رہا ہے، بھارت سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ خطاب کے اندر بتا رہے ہیں اور وہ کلپ چل رہا ہے۔
اور لوگوں نے اس کو تماشا بنا لیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم بھی کئی بار بات کر رہے ہوتے ہیں, کھانسی آ جاتی ہے, خراش آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اتفاقاً ایک بار بھی ہو سکتا ہے. اب ہر چیز کو کیا آپ نے جادوگروں پہ ڈالنا ہے, جنات پہ ڈالنا ہے, یا اللہ پر توکل کرنا ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کلام الہی سے زیادہ طاقت کسی چیز میں ہو سکتی ہے؟ یہ کہاں سے لے کر آئے آپ کے جی ہانڈیا بنے گی, پتلا بنے گا, قبرستان جایا جائے گا, یہ ساری چیزیں لے کر کہاں سے, مجھے ذرا بتائیے تو صحیح. سیدھا سیدھا آپ کلام الہی کو پڑھیے, سورہ فلق, سورہ ناس, کیا بات ہے, کیا ٹھیک بات, ہے, آیت الکرسی آپ پڑھیے. اللہ کی ذات پہ آپ کا توکل مضبوط ہو, کوئی چیز آپ کو متاثر نہیں کر سکتی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, اللہ نے آپ کے اندر روح رکھا ہے, آپ کو کسی اور طاقت کی ضرورت ہی نہیں ہے, اپنی روح کی طاقت کو مضبوط کریں. کیا بات ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم روح کی حقیقت اور اس کی لطافت اور اس کی طاقت کو نہیں جانتے. مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک مقام پر بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں انت تعریف قیمت کل صلاۃ, کہ تیرا حال یہ ہے کہ تو ہر چیز کی قیمت جانتا ہے, گاڑی کی قیمت, گھر کی قیمت وغیرہ. ٹھیک ہے, تیرا یہ حق ہے کہ تو ہر چیز کی قیمت جان اور ہر چیز کی قیمت کی معلومات رکھ. لیکن فرمایا بینما انت لا تعرف قیمت روحی کا, فرمایا اس کے ساتھ اگر تیرا حال یہ ہے کہ تو اپنی روح کی قیمت نہیں جانتا, تو فرمایا ہاذہ کلہ حماقہ, یہ جزئی حماقت نہیں ہے, یہ کل کی کل حماقت ہے کہ تجھے اپنی روح کی قدر اور قیمت کا نہیں پتا. اللہ اللہ اللہ. اور ہمارے جو اکابر تھے, یعنی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے جو اجے پال جوگی کا بیڑا غرق کیا, وہ کس طاقت سے کیا؟ روحانی طاقت سے, روح کی طاقت سے, روح کی لطافت سے, روح کی قوت سے. تو یہ توکل اور یہ بھروسہ اگر اللہ کی ذات پر ہو جائے تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے